وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 104 اور 105 دو آیات ہیں اور درس کا نمبر ہے 1481. آج کا موضوع کیا دنیا پر حکومت مومنوں کی جماعت کی لازم ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورہ انبیاء آیت نمبر 104. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا. اس دن ہم ساری کائنات کو ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اس کے بعد ہم دوبارہ یہی عمل دہرائیں گے. انا کننا فاعلین، یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، یعنی ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں. سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور دیکھیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ایک مقصد کے لیے اور اس کے نتیجے کا ایک دن ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے. یہ جملہ ایسا ہے کہ میں اس کو دہراتا رہتا ہوں اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے غافل لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. آج کا مسلمان جو ہے، مسلم امت جو ہے، یہ غافلین کا ایک ٹولہ ہے، یہ مجرمین کا ایک ٹولہ ہے، یہ ظالمین کا ایک ٹولہ ہے. ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہم غافل ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون.
یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ لوگ غفلت میں ہے اور منہ موڑا ہوا ہے انہوں نے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے، اور یہاں اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یعنی بے شک اب انا کننا فاعلین، ہم ضرور، بے شک ہم ضرور ایسا کریں گے۔ یعنی اتنی دیکھیں، اتنی تاکید، اور اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں اور اپنے حالت کو دیکھیں تو بہت بری حالت ہے آج کا مسلمان۔ 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، آئندہ کیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ صدیوں سے معاملہ چلا رہا ہے کہ یوم جزا کو ہم جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ دکھلاوا ہے بھیا، سارا دکھلاوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، دیکھ لیں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری شرک ہے۔ اور ریا کا مطلب کیا ہے؟ ریا کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، ریا کے حقیقی مطلب کو سمجھیں۔ ریاکاری ہے کیا؟ زندگی غیر اللہ کے لیے گزارنا، یہ ریاکاری ہے۔ کسی اور کے لیے زندگی گزارنا، یہ ریاکاری ہے۔ بہت ہی دیکھیں، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، اور میں نے تھوڑی سی کہنے کی سپیڈ کم کر لی ہے کہ دین کی کسی بھی اصطلاح کا ہمارے ذہن میں وہ معنی نہیں ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے۔ ہر اصطلاح کا، دینی ہر اصطلاح کا معنی یا تو محدود ہے یا غلط ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب ریاکاری، بس آپ دیکھ لیں اس کو، یراؤون، ریاکاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں ریاکاری کیا ہے؟ ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم زندگی نہ گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ بات، ہماری کہانی تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں چاہتا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو میرے تقوی اختیار کر لو۔ اب یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ روز قیامت کا واقعہ جو ہے اس پر ہمارا ذہن کام نہیں کرتا۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہی دنیا ہوگی، کوئی اور دنیا ہوگی، کیا ہوگا؟ آرام سے بیٹھے رہیں۔ آپ جو سوچنے کی بات ہے اس پر سوچیں کہ آپ مجرم ہیں کہ مسلم ہیں، اس پر آپ سوچیں۔ اس کو کیا کہنا ہے آپ نے کہ بھئی کیسے ہوگا، حشر کہاں ہوگا، وہ چھوڑ دیں اس کی بات کو۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ واقعی ہوگا، جو ہونا ہے وہ ضرور ہوگا۔ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَعْدًا عَلَيْنَا، دیکھیں کوئی یعنی تاکید ہے اور پرزور تاکید، وعدن علینا کما بدأنا اول خلق نعید، وعدن علینا، ہم پر وعدہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ مومنین کے لیے بڑا بہترین دن ہوگا وہ۔ مومن تو قیامت کے انتظار میں جیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو
یعنی مومن تو اس دن کے انتظار میں جی رہا ہے، کب ہوگی قیامت، کب ہوگا محبوب کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال دیکھیں قیامت جو ہے، ہم تو قیامت کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے، قرآن سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود تو نفس ہے، خواہشات نفس ہیں، باطل ہے، طاغوتی معاشرہ ہے، طاغوت ہے۔ ہماری کہانی تو بالکل مختلف ہے سامنے کا، اس طریقہ کار سے جو کہ ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور میں نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ بہرحال یہ جو مضمون ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا زبور میں، یعنی بہرحال ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، لیکن اگر اللہ کے بندے نہ ہوں تو پھر باطل ہوگا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر مومن ہو تو وہ غالب ہوگا، یعنی اس کے دونوں معنی بنتے ہیں۔ پہلا معنی آپ کے سامنے دنیا کی زمین کا میں آپ کو وارث جو ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ دنیا، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خاص مومنوں کے لیے یعنی اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے دنیا میں، لیکن چونکہ اختیار ہے، لوگوں کو حق سے انکار کر کے جینے کا اختیار دیا ہے، تو دنیا کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ ان سے روکے گا نہیں، ان کی زندگی یعنی ان کو نعمتیں دیا جائے گا۔ اگر میں مختصر الفاظ میں یہ مضمون بیان کروں تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا ہوگا کہ اگر مومنوں کی جماعت ہو شرائط کے ساتھ تو اس زمین پہ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ یہ ایک قانون ہے اللہ کا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، صاحب قرآن یا اہل قرآن غالب ہوں گے، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اصولی طور پہ بھی دیکھیں یہ بات صحیح لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اب حقیقی بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اب اگر مومن نہ ہو تو زمین کا نظام جو ہے وہ اللہ کے باغی بندے جو ہیں وہ پھر سنبھالیں گے قدرتی طور پہ۔ دیکھیں مضمون مشکل نہیں ہے، روشنی نہ ہوگی تو اندھیرے ہوں گے، لیکن جب روشنی آ گئی تو جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا تو باطل کو اب مٹنا ہے۔ اور یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر دے مارتا ہے تو اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔ وہ آیت مجھے پوری یاد نہیں آ رہی، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ ہے نا کہ اگر حق نہ ہو یا حق والے لوگ دیکھیں حق تو ہے لیکن اہل حق کی بات ہے۔ قرآن تو ہر زمانے سے ہے، یعنی قرآن تو ظاہر ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے اور اس کے بعد اس کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ اب قرآن کو جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا
تو ان پر کفر جو ہے پھر غالب آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بغداد میں کتنا خون بہایا گیا برائے نام مسلمانوں کا۔ اس وقت روشنی ختم ہو گئی تھی، لوگ فرقوں میں بڑھ گئے تھے، شیعہ سنی، یہ یا حنفی شافی، اس قسم کے آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ اٹھا کے، ایسی باتیں ہو رہی تھیں۔ ابن القمی تھا، ایک وزیر تھا، شیعہ تھا، اس نے جا کے چنگیز خان کو دعوت دی کہ آؤ لوہا گرم ہے، ہمارے بادشاہ جو ہیں معتصم باللہ ان پر حملہ کر دو۔ بعد میں تو وہ اس کو بھی مار دیا گیا کہ اس نے اپنے بادشاہ سے وفا نہیں کی تو ہم سے کیا کرے گا، اس نے لالچ میں ایسا کیا تھا، بہرحال جیسے میر جعفر وغیرہ۔ تو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں جو کہ میں بہت نہیں کہتا، اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن وہ بات میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ زمین پر غلبہ چاہتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ کے اب یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بندہ بننا ہماری یعنی اولین ترجیح جو ہے انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے، بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اور جب آپ ایک جماعت بنا لیں گے تو اس زمین پہ پھر اندھیرے نہیں رہیں گے۔ کیا امریکہ، کیا روس، کیا چین، کیا انڈیا، کیا ہندو، کیا جو بھی ہیں، یہ سب لوگ دین غالب ہو جائے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا تھا، وہ آیت آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دوسری جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر تو نہیں چاہتے دین کو، لیکن اس زمین پر اللہ کا نظام غالب ہونا ہے، تو آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت بڑے ہم مجرم ہیں اسلام کے۔ حضور کے بعد جو ڈیوٹی تھی ہماری، ہم نے وہ تو چھوڑ دی ہے۔ اعلاء کلمۃ الحق، یا لوگوں کو دین پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی، جو بہترین امت تھے کہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ پر ہمارا ایمان ہوگا، اور اپنے عمل سے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر ایک نمونہ پیش کریں گے۔ تو وہ تو ہم نے اپنا سسٹم بلا دیا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں آخر آپ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے میدان میں نہیں نکلتے؟ ایک ذہن کیوں نہیں بناتے کہ میں نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے اور پھر ساری دنیا کو یہ دین پہنچانا ہے، اور اللہ کا نظام غالب کرنا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے۔ دیکھیں، حاکم اللہ ہے۔ اب یہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ اب اللہ کے بندے نہ ہوں تو باطل پھر غالب ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باطل غالب تھا، اندھیرے چارسو چھائے ہوئے تھے۔ آج بھی چارسو اندھیرے ہیں، آج دور جاہلیت ہے۔ اگر آپ لوگ کلمہ گو ہیں اور کچھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر نکلے میدان میں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، اور پھر یہ روشنی دنیا تک پھیلا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، آپ کی دنیا تو پہلے اچھی کرے گا اللہ، اور پھر آخرت میں تو آپ کی واہ واہ ہوگی۔ آخرت میں تو آپ VIP ٹریٹمنٹ ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، فرشتے آ کے آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے یعنی صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، آخرت ایک تو ہماری ترجیح نہیں ہے، اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے، پھر ایک گہری چادر ہے غفلت کی، وہ ہم نے اوڑھی ہوئی ہے۔
اور ہم اسی دنیا کے مفادات کو ترجیح دے کر زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اور دیکھیں، میں آپ کو ابھی سے خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ دنیا پر آپ حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک جذبہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اٹھیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اور پھر اللہ کے راستے پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں، ساتھ ساتھ اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کریں، ایک جماعت بنائیں، اور اس کا ایک امیر ہونا چاہیے، امیر کی اطاعت ہونی چاہیے، امیر سے محبت ہونی چاہیے، جذبہ قربانی آپ میں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ دنیا آپ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، حقیقی وارث آپ ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ اللہ کا نظام آپ پر لازم ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا نظام قائم کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ نعروں سے نہیں ہوگا، یہ باتوں سے بھی نہیں ہوگا، یہ عمل سے ہوگا۔ ایمان باللہ پہلی شرط ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت۔ اور پھر اٹھیں۔ دیکھیں، یہ دنیا تو گزر جائے گی، میری بھی آپ کی بھی، یا تو غفلت میں گزر جائے گی یا نہیں گزرے گی، لیکن اگر آپ بیدار ہو جائیں تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا میں کون ہوتا ہوں، میری کیا طاقت ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اور بہت وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ قرآن میں وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کی، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی مدد۔ دیکھیں، جذبوں سے جنگ جو ہے وہ جذبوں سے جیتی جاتی ہے، لیکن میں تو ابھی جنگ کی بات نہیں کر رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں یہ اپنے دفاع میں لڑی ہیں۔ ہاں، جنگ ہے، جہاد، کوشش، اور پھر یعنی جہاد تو جاری رہے گا قیامت تک، لیکن جہاد کی ڈیفینیشن آپ ذرا سنیں۔ جہاد کوشش کو کہتے ہیں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ پھر جو قتال کی باری آتی ہے نا، تو پھر اگر ایک جماعت بن جاتی ہے، میں آپ کو واضح الفاظ میں اسلامی جو پالیسی ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اگر ایک جماعت بن جاتی ہے مومنوں کی، ایک امیر ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جس کا اس وقت دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، لوگ اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو جماعت کیا بنائیں گے اور امیر کی کیا اطاعت کریں گے اور کیا قربانی دیں گے؟ ایسی اس وقت تو کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن میں تو نہیں ہوں گا، لیکن یہ الفاظ اللہ تعالیٰ شاید محفوظ رکھے میرے، تو میں آپ کو ایک مستقبل کا پلان دے رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ اٹھیں، اللہ کی بندگی، اللہ کے بندے بن جائیں، عبد صالح بن جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، پھر یہ نور لے کے اٹھیں اور اس روشنی کو پھیلائیں۔ جنگ نہیں، قتال نہیں، زور زبردستی نہیں، پیار محبت سے لوگوں میں پھیلائیں، لوگ سمجھ جائیں گے، اسلام کو وہ قبول کر لیں گے۔ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلائے، اسلام پیار محبت سے پھیلائے۔ کون سی جنگیں آپ مجھے بتائیں انڈیا میں لڑی گئیں اسلام اور کفر کی؟ ایک محمد بن قاسم آیا تھا، وہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، پھر تو یہ دین تو اللہ کے نیک بندوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہر جگہ جو ہے اللہ کے نیک بندے، ان کے مزارات موجود ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آپ اللہ کے نیک بندے بنے پیار محبت سے،
میں پھر کہہ رہا ہوں، تلوار، پستول، ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. پیار سے، دلیل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تمام دنیا کو، اور یہ نور کا دائرہ وسیع کریں. جو نور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو آپ وسیع کریں پیار محبت سے. اور باقی قتال وغیرہ کی باتیں تو وہ الگ ہیں، اس کا تفصیل بھی الگ ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن آپ نے جنگ نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی. دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ تو انسان کی. لیکن آپ دیکھیں، اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. آپ امتی ہیں، اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ اللہ کے بندے بننے کے دعوے دار ہیں تو بن جائیں، دونوں چیزیں بن جائیں. اللہ کے بندے بن جائیں، رسول کے امتی بن جائیں. خود قبول کر لیں اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں، پھر اور لوگوں کو پیار محبت سے اللہ کی طرف بلائیں اور اس نور کا دائرہ وسیع کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. آپ کی دنیا پہلے اچھی ہوگی اور آخرت تو میں آپ کے VIP ٹریٹمنٹ. سبحان اللہ. آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تکلیف کوئی نہیں ہے اسلام میں. یہ ساری پیار محبت کی باتیں ہیں. ابتلا، آزمائش، یہ پیار محبت ہے اللہ کا مومنوں سے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو یہ آیت جو ہے یہ بڑی واضح ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے. قرآن وہ ازلی ایک نسخہ ہے جس کا ایک نسخہ جو ہے لوح محفوظ میں ہے. یہ پھر اس کے ایڈیشن ہے، کوئی عبرانی زبان میں آتا ہے ایڈیشن، کوئی عربی زبان میں آتا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، لیکن ہمارے لیے ہے. آپ اس قرآن کو قبول کریں. ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو قبول کریں اپنی مرضی سے. آپ پر کوئی زور نہیں ہے کسی کا. آپ کی مرضی ہے تو قبول کریں، ورنہ میں نے تو آج جو بات کی ہے وہ تو ایک اجتماعی بات ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، خود دین کو قبول کریں اور دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. اور دین میں زور نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. یہ نہیں کہ آپ تلوار اٹھائیں یا ٹینکوں کی چڑھائی کر دیں یا بمبارمنٹ کر دیں. جو لوگ نہیں مانتے اس کو، یہ بات نہیں ہے. وہ مسئلہ الگ ہے، وہ پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں بیان کر دوں گا. پیار محبت سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، خود بھی اللہ کے بندے بن جائیں. اللہ آپ سے دنیا میں بھی راضی ہے اور آخرت میں بھی آپ سے راضی ہوگا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. ہم نے تو یہ ساری چیزیں بھلا دی ہیں، ساری چیزیں ہم نے بھلا دی ہیں. ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں اور ہماری زندگی دنیا تک محدود ہے. ہماری سوچیں، ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہماری امیدیں اور ہماری توقعات صرف دنیا تک محدود ہیں. یہ بہت شیطانی فعل ہے. یہ شیطان ہے جس نے آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا ہے اور آپ نے بخوشی اس کی اطاعت قبول کر لی ہے. آج شیطان، آج کے مسلمان کا ساتھی رحمان نہیں بلکہ شیطان ہے. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا كنا فاعلین.
جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم